بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اچھا پاکستان۔ تو آج آپ کے لیے میں لایا ہوں ایک اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز۔ نئے میرے چینل پر آنے والے ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میرے چینل کو ہر اچھی اور خوشی کی خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ملک کے اندر یہ جو مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں اس میں ہم کچھ کمی لا سکیں گے۔ تو آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ افغانستان وہ ملک جس پر جب 52 ممالک کے فوجیوں نے حملہ کیا تو وہ قوم جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈٹ گئے نیٹو فورس کے آگے، اور 20 سال کے بعد آخر وہ دن آ گیا جب افغانستان کے اندر طالبان نے حکومت سنبھال لی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ اب افغانستان سے لیتھیم اور کروڈ آئل کے ذخائر نکل آئے۔ اب تمام ممالک افغانستان میں دریافت ذخائر پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن افغانستان چائنا سے مل کر ایک میگا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس سے وہ دنیا میں اپنی ایک پہچان بنا لے گا۔ وہ پروجیکٹ جو افغانستان کے اندر ترقی اور اسے بدل کر رکھ دے گا۔ افغانستان ڈی پی پروجیکٹ کو جسے جان کر دنیا پریشان ہے کہ 50 سال تک جنگ کی حالت میں رہنے والا ملک آخر کیسے اتنے وسائل رکھتا ہے، تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو بنانے میں کامیاب ہو پائے گا کہ نہیں۔ افغانستان ایک بہت بڑی دنیا کی پہلی مصنوعی نہر بنانے جا رہا ہے جو 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی۔ اس نہر کو بنانے افغانستان جا رہا ہے جس کا نام ڈی پی کینال ہے، جس سے افغانستان کی قسمت بدل جائے گی۔ اس نہر کو بنانے میں افغانستان حکومت نے کسی سے بھی کوئی مدد نہیں لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی بھی اسے سمندر کا کنارہ نہیں لگتا۔ افغانستان کو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان، چائنا کی سرحدوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس ملک کی 80% پانی کی سپلائی کو ہندوکش سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے ان کی پانی کی ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ 4 دریاؤں کی ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی امریکہ کی جنگ سے پانی کی قلت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب یہ جو نہر بنائی جا رہی ہے اس سے 5.5 لاکھ ایکڑ خشک اور بنجر رقبے کو یہ افغانستان سیراب کر پائے گا، جس میں گندم، چاول کے ساتھ ساتھ اور اناج بھی اگائے جا سکیں گے۔ اگلے 2 سال میں افغانستان اپنی گندم اور دوسرے اناج اگا سکے گا، بلکہ 50% گندم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر کے اپنے زر مبادلہ کے اندر اضافہ کر پائے گا۔ تو یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ جس طرح اس پروجیکٹ کے اوپر کام تیزی سے جاری و ساری ہے، یہ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ 3 فیز کے اندر مکمل کیا جانا ہے۔ 2 مرحلوں میں نہر کی کھدائی کی جائے گی۔ نہر کی کھدائی کے لیے 7000 کرین اور ایکسیویٹر ڈمپر کام کے لیے وہاں موجود ہیں۔ یہ اتنی پرانی مشینری ہے کہ 1960 کی یہ مشینری وہاں پر کام کر رہی ہے۔ تو دنیا کو یہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنی پرانی مشینری سے اتنے بڑے پروجیکٹس کو مکمل یہ افغانستان حکومت کیسے کرے گی؟ تو مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بڑا ایک مشکل کام تھا، جو انہوں نے مٹی کو کنکریٹ کا ایک سائٹ بنانے کے لیے انہوں نے مٹی کی سائٹ بنا کر مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے آسان ذریعہ بنا لیا۔ اب اس سے افغانستان حکومت کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو مٹی زرخیز ہو جائے گی،
اور اس نہر کے ساتھ ساتھ افغانستان سبزیاں، درخت اور پھلوں کے بھی درخت ارد گرد نہر کے لگا رہے ہیں، جس سے وہ اپنے ملک کے اندر زر مبادلہ اس سے بھی کما کر اپنی معیشت کو اور مستحکم کر سکیں گے۔ تو یہ بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ افغانستان اتنے بڑے پروجیکٹ کو وقت پر وہاں جو کام کر رہے ہیں انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور اتنی پرانی مشینری اتنے بڑے پروجیکٹ کو مکمل نہیں کر سکے گی۔ اگر اتنی پرانی مشینری اور انہیں وقت پر تنخواہیں نہیں مل رہی تو وہ کام وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا پروپیگنڈا ویسے ہی کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹ شروع ہو تو ویسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو افغانستان کے اندر بھی ویسے پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ لیکن یہ افغانستان اپنا پروجیکٹ ضرور مکمل کرے گا اور دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائے گا، کیونکہ یہ بھی ہمارا اسلامی ملک ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھا کریں، بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ولاگ کے اندر، اور آپ نے سچے دل سے یہ دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک اسی طرح ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل عطا فرمائے۔ آپ نے کہنا ہے آمین۔